صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ جس طرح مساجد میں ریگولر درس قرآن، درس احادیث مبارکہ چلتے ہیں اور جس حد تک عوام الناس کے اندر دین اسلام کا جذبہ، جنون، ذوق اور محبت پیدا کیا جاتا ہے، تو یقیناً جو ریگولر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، درس سننے والے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، ان کے ذریعے حق تو بنتا تھا کہ اپنا محنت اور کوشش کے ذریعے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ ہوتا۔ ہماری ہاں سوچ بن چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو مولوی طبقہ ہے، امام خطیب ہیں ہمارے، انہی کی ذمہ داری اور ڈپٹی ہے، بس وہ ممبر پہ بیٹھ کے جو سمجھائیں گے ہم نے سننا ہے، ذوق حاصل کرنا ہے، واہ واہ کرنی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، چلے جانا ہے، یا ذاتی طور پہ نماز پڑھنی ہے، تسبیح کرنی ہے، اشراق چاشت پڑھنی ہے، یہاں تک محدود رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت میں سے ہو، تم گھروں سے نکلتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ تو ایک بہترین طریقہ ہے، قرآن پاک کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ تم کچھ ایک گروہ خاص کر لو جو دین کا علم حاصل کرے، پھر وہ تمہارے لیے خاص طور پہ دین کی باتیں تمہیں آگاہ کرے، اور صرف محض انہی کی ذمہ داری ایسا نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی فقہی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، یا اسلام دین کا جذبہ ہے، کوئی اس طرح کے دقیق مسائل ہیں جو عوام الناس اس کو حل نہیں کر سکتی، ان ضروریات کے لیے خاص طور پہ علماء کرام ہوتے ہیں یا ہم جیسے طالب علم ہوتے ہیں۔ باقی دین کی اشاعت کے حوالے سے، 5 وقت کی نماز کے حوالے سے، جوانوں کے اندر جذبہ اور جنون پیدا کرنے کے حوالے سے، اور گھروں میں اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لے آنے کے حوالے سے، یہ عوام الناس کا کام ہوتا ہے۔ ہوں گے اچھے لوگ، کئی ہوں گے، مگر آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو درس سننے کے بعد کوشش کرتے ہیں بھئی ہمارے جتنا بھی گھر کے اندر جوان بیٹے ہیں وہ ریگولر آ کے درس سنیں، اور ریگولر آ کے وہ 5 وقت کی باقاعدہ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ ہمارے جوانوں کے اندر یہ ذوق ہو کہ ہماری نماز جماعت سے رہ نہ جائے، کبھی پتہ ہی نہیں ہے، تو اس طرف تھوڑا متوجہ ہوں، کوشش کریں کہ جو کم از کم پہلی دوسری صف میں ذوق کے ساتھ آ کے نماز میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں نا، آپ کے گھر کے اندر کوئی بے نمازی فرد نہ ہو، کم از کم۔ ہاں ہیں، نماز پڑھتے ہیں سارے، یہ یقینی بات ہے، گھروں میں نہ، جو جوان ہیں ہمارے وہ گھروں میں نماز نہ پڑھیں، یہاں آ کے باقاعدگی کے ساتھ آپ کے ساتھ صبح کی نماز آ کے پڑھیں، اور نہیں ہے اتنا مجبوری، ہاں کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے، جانا ہے، کوئی صبح کسی نے دکان کھولنی ہوتی ہے، کوئی دودھ کا کام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مجبوری ہے، انہوں نے فی الفور جانا ہوتا ہے، یہ درس سننا کوئی فرض تو نہیں ہے ان کے لیے، لیکن جن نے جا کے فی الفور سونا ہی ہوتا ہے وہ کم از کم درس کے وہ چند لمحات تو یہاں پہ گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم حدیث ہے کہ جو آدمی اپنا ایک سبق یا ایک باب دین کا علم حاصل کرتا ہے، سنتا ہے یا سناتا ہے، تو پروردگار اسے ساری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے رات کو نماز عشاء پڑھی، چلے گئے، اب آئے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، آپ لوگ درس سن رہے ہیں، چند لمحہ بیٹھے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، کچھ سمجھ آئے نہ آئے، ممکن ہے کہ ہمارے انداز گفتگو ناقص ہو، آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ پائے، یہ ممکن ہے، لیکن بیٹھے تو صحیح، وہ ذوق رکھا تو صحیح، اللہ کے کلام کی طرف توجہ کی تو صحیح، وقت دیا تو صحیح۔ اصل چیز یہ ہے، وقت دے دیا، بیٹھ گئے اللہ کے گھر میں، دینی علمی مجلس میں بیٹھ گئے، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اتنا ہی کر لیا، کچھ سمجھ آیا نہ آیا، کچھ بعد میں عمل کیا نہ کیا، وہ بات کی بات ہے، محض بیٹھ جانا اتنا برکت حاصل ہوتی ہے کہ پوری عبارات کی عبادت کے برابر اللہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم کم از کم کوشش کریں، وقت ہے تو بیٹھیں، سمجھ آئے نہ آئے کوئی بات نہیں، بیٹھنے کا ثواب تو ہے نا،
محض یہاں بیٹھے رہنا برکت سے خالی نہیں ہے. تو کوشش کریں ہر بندہ یہ ان باتوں کو صرف محض یہ رسمی طور پہ یا مولوی صاحب کی ذمہ داری سمجھ کے نہ لیا کریں. ہمارے ہاں یہ ایک راسخ ہو چکا، ہماری طبیعت میں یہ چیز پیدا ہو چکی ہے کہ مولویوں کی ذمہ داری ہے درس دینا. بس ذمہ داری کے طور پہ چند ایک ساتھی بیٹھ جائیں گے، چند ایک بزرگ بیٹھ جائیں گے، مولوی صاحب نے درس دینا ہے وہ سننا ہے. نہیں میرے بھائی، جو بات سن رہے ہیں اسے آگے پھیلائیں، پھر اس پر کچھ عمل کریں. پھر ریگولر درس سن رہے ہیں، ذوق بھی ہے، توجہ بھی ہے، عمل بھی کریں. آگے ہماری نسل پھر بھی گھروں میں بے نماز ہوئی ہو کیوں؟ تو لہٰذا ہم کوشش کریں سب مل کر، میری ذات آپ لوگوں کی ذات مل کر ہم کوشش کریں فرداً اپنے اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوں، پھر اپنے پورے علاقے کی طرف متوجہ ہوں، پھر حتیٰ کہ وقت ہے کہ پوری امت کی طرف متوجہ ہوں کہ ہمارے اندر کوئی بے نمازی نہ ہو. بقایا خود بھی باقاعدہ نماز، گھر میں کوئی افراد بے نمازی نہ ہو. متوجہ رہیں، کوشش کرتے رہیں. ہر دھرم ہے اگر جوان طبقہ تو اس میں بھی ہمارا خاص قصور ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی تربیت میں ہم نے بہتری نہیں لائی. شروع میں ان کی تربیت ہم نے غلط کر دی، انہیں چھوٹ دے دی. کہاں جا رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، کب سو رہے ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا لین دین ہے، کوئی خبر نہیں ہے. اس طرف متوجہ رہیں. آپ اپنے گھر میں حکمران ہیں اور اپنی حکمرانی کو صحیح انداز میں نبھائیں. تو لہٰذا اس طرف متوجہ ہوں. کم از کم اتنا تو ہونا کہ جو پہلی دوسری صف میں ریگولر آنے والے درس سننے والے ہیں نا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں بھی آپ کے بچے کہاں ہوتے ہیں، صبح درس میں نظر نہیں آتے، نماز میں نظر نہیں آتے. ہمارا تو آپ کے ساتھ دوستانہ ماحول بھی ہے، آپ میری طبیعت سے بھی واقف ہیں. سارے جتنا بھی نمازی ہیں 5 وقت آ کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا یارانہ ہے. جو نہیں جانتے میں انہیں آگاہ کر رہا ہوں. ان سے پوچھیں سامنے آگے بیٹھے ہوئے ہیں سب، یہ دوستانہ ماحول میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. جتنا بھی بزرگ ہیں، مزاح بھی ہے، گپ شپ بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی شرعی حدود میں رہ کر. تو یہ پیار محبت یہ ایک ایمان کا تقاضا اور ایمان کا حصہ ہے. تو لہٰذا کوشش کریں اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس طرف متوجہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے آگے بیان فرمایا کہ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ جب ڈالا تھا. ایک خاص وادی میں چلی گئی یہ پوری قوم، جب دریا کراس کر کے فرعون غرق ہو گیا اور یہ قوم آگے نکل گئی دریا کراس کر کے. تو ایک خاص میدان تھا، اس میں یہ پہنچی تو وہاں بھٹکتی رہی 40 سال تک. اسی خاص ایک وادی میں رہے یہ لوگ، آگے نہ جا سکے. اور وہ ایک چٹیل میدان تھا. تو پروردگار نے خاص نعمت عطا کی. چھت نہ ہونے کے باوجود پروردگار نے بادلوں کا سایہ ہمیشہ ان پر رکھا اور وہ بادلوں کے سائے میں رہتے. وَأَنزَلْنَا علیکم المن والسلویٰ، اور ہم نے تم پر من و سلات نازل کیے، مختلف ڈشیں کھانے کی. یہ چیزیں ہم نے تم پر نازل کی تھی اور تم میں فری طور پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، تم کھاتے تھے. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کھاؤ تم ہمارے اس دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے تم پر ظلم نہ کیا لیکن تم خود اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس قدر ان کو نعمتیں عطا کی، جس قدر ان پر مہربانیاں کی، رحمتوں کا نزول کیا. ہر دھرم قوم تھی، پھر بدل جاتی، پھر بدل جاتی، پھر آتی، پھر بدل جاتی. جیسا کہ ہمارا انداز ہے، ہم خود دیکھ لیں، ہم بیمار ہوں گے تب ہمیں خدا یاد آئے گا، کوئی حادثہ ہوگا تب ہمیں خدا یاد آئے گا، پھر جو ہی ہم ٹھیک ہوں گے پھر دوبارہ بدل جائیں گے. کیا کتنے ہمارے ہاں دیکھیں کہ شرابی لوگ ہیں، کیا وہ باز آ رہے ہیں؟ جب کوئی حادثہ، کوئی معاملہ سامنے آتا ہے توبہ استغفار ہوتی ہے، اللہ اکبر زبان سے نکلتا ہے، اس وقت خدا کی ذات یاد، پھر دوبارہ وہی حال ہو جاتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کی قوم کے ان شریر قسم کے لوگوں کا یہ مزاج تھا اور ان کا یہی انداز تھا کہ اللہ کی نعمتیں عطا ہوتی رہی ہیں بدل جاتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چھوٹا سا عذاب مسلط ہوتا پھر وہ توبہ استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا، پھر وہ بدل جاتے. یہ سلسلہ ان کا ہمیشہ جاری رہا. تو اللہ فرماتے ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا، تو تم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. آج اگر ہم پر کوئی عذاب مسلط ہو جائے، استغفر اللہ، ہم خدا پہ الزام ٹھہرائیں، یہ غلط ہے، ہمارا قصور ہے. ہم اس لائق ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جائے. اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے اصول زندگی کو دیکھیں،
اپنے جینے کا طریقہ اور سلیقہ دیکھیں کیسے جی رہے ہیں ہم لوگ، کتنے اصول ہم نے قرآن سے اور حدیث سے لیے، کتنا ہمارا جوان طبقہ ہے جو قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہے، کتنا ہمارا بزرگ طبقہ ہے جو 5 وقت کا نمازی یا تہجد گزار ہے، پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں مگن ہیں ہم لوگ بالکل ہی۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ایک خاص بستی تھی جو جس کو فتح کیا تھا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قریہ میں، اس بستی میں جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو اس بستی میں، داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس کھاؤ اس میں سے جس طرح چاہو، پیٹ بھر کے تم کھاؤ، ٹھیک ہے نا، پھلات تھے، مختلف قسم کے کھانے وغیرہ موجود تھے۔ تو فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور تم داخل ہونا اس دروازے سے، یعنی اس بستی کے دروازے سے جب داخل ہونا ہے نا، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ کے ہاں بخشش مانگتے ہوئے، نغفر لکم، تو ہم تمہاری بخشش کر دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے ساری۔ یعنی جب فتح ہوا تو ان کے اندر اکڑ آنے لگی، غرور و تکبر آنے لگا۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم نے جب اس بستی میں داخل ہونا ہے نا، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، پروردگار کے ہاں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہم خدا نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں۔ یہ جو طاقت دی اور فتح دی یہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو وہ لوگ وہاں سے جب گزرے تو پروردگار نے یہ حکم دیا، فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، بس ان قریب ہم ضرور اپنا نیکی کرنے والے کو زیادہ بدلہ دیتے ہیں۔ تو لہذا جب بھی انسان کوئی نیکی کرتا ہے پروردگار اس کا ضرور انہیں بدلہ دیتا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس بدل دی ان ظالموں نے اس بات کو انہوں نے بدل دیا، اس کے علاوہ کیا جو انہیں کہا گیا، جو انہیں کہا گیا بھئی اس طرح کرنا ہے، انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ یعنی بستی سے گزرتے ہوئے جو قانون بتائے گئے، اصول بتائے گئے، گزرنے کا طریقہ دیا گیا، اس کے برعکس کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے ان ظالموں پہ نازل کیا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب اس کے کہ وہ فسق کرنے والے تھے، گناہ کرنے والے تھے۔ تو ان کے گناہ کے عوض پروردگار نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے ان پر مختلف عذاب نازل ہوئے تھے۔ کبھی ان کے کھانے جو ہوتے تھے ان کے اندر وہ خون بن جاتا تھا، جو بھی چیز لیتے وہ سامنے نظر ٹھیک آ رہی ہے، جب لیتے کھانے لگتے وہ خون بن جاتا۔ ہر کھانے پینے والی چیز یہ اللہ کا خاص ان پر عذاب آیا تھا۔ پھر وہ مینڈک والا عذاب آ گیا تھا، ان کے ہر برتن میں مینڈک نظر آتے۔ تو ایک انسانی فطرت ہے کہ دوسری اس طرح کی مخلوق برتنوں میں، کھانے والے برتنوں میں، تو وہ ایک کراہت ہوتی ہے۔ وہ کھانا اٹھاتے ان میں مینڈک نکلتے، سالن اٹھاتے مینڈک نکلتے، یہ ایک عذاب تھا عجیب طرح کا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جس میں مینڈک نظر نہ آتے ہو رہے، کچھ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ اسی طرح ہر چیز خون بن جاتی، یہ بھی ان پر عذاب آیا تھا۔ پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو مارو، ایک دوسرے کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو، تب تمہارا رب تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو پروردگار کی طرف سے جب بھی عذاب آتا ہے نا، یہ انسان کے گناہ کی وجہ ہوتی ہے۔ بغیر گناہ کے کبھی بھی اللہ تعالی نے کسی کو کوئی عذاب میں کسی کو مسلط نہیں کیا ہے، یہ انسان کا ذاتی قصور ہوتا ہے۔ قصور کی وجہ سے اب یہاں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو بہت کچھ کر جاتے ہیں، ہم پر تو عذاب کبھی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، بد کردار لوگ بھی ہیں، ہمارے ہاں سود کھانے والے ہیں، ظلم کرنے والے لوگ بھی ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ہاں، عذاب نہیں آ رہا، حالانکہ ہم بڑی بھول میں ہیں۔ قیامت کے دن جو انسان کو سب سے بڑا عذاب محسوس ہوگا نا، وہ کیا ہوگا؟ بندے کو پروردگار فرمائے گا، بندے تجھے یاد ہے کہ تجھ پر میں نے عذاب مسلط کیا؟ اللہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تجھ پر بڑا عذاب دنیا میں یہ آیا تھا کہ میں نے تیرے اندر سے اپنی عبادت کا ذوق چھین لیا تھا، تو نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ میرا سب سے بڑا عذاب تھا تجھ پر۔ اپنے در پر نہ آنے دینا یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ کڑکدار بجلی آ کے انسان کو جلا کے راکھ کر دے، پتھروں کی بارش نازل ہو، آگ کی بارش نازل ہو، زمین میں دھنس دیا جائے، زلزلے آئیں، طوفان آئیں، مختلف قسم کے عذاب، ان سے بھی بڑا عذاب یہ ہے کہ پروردگار بندے کو اپنے سامنے آ کر سجدہ ریز ہونے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔
اور قیامت کے دن جو سب سے بڑا پچھتاوا ہوگا، سب سے بڑی اکتاہٹ اور اداسی ہوگی نا انسان کو، وہ یہی چیز ہو کہ انسان سوچے گئے میں کیا کر کے آیا، کائنات کے اندر دنیا میں جیتے ہوئے اتنا بڑے عذاب میں مسلط کر دیا گیا تھا کہ اللہ نے مجھ سے اپنی عبادت کا ذوق ہی چھین لیا تھا۔ جب نمازیں، عبادات، حسن اخلاق اور ان معاملات کی عبادات کی انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کو اجر دے رہا ہوگا، تو اس وقت جو ان سے دور رہے تھے وہ دیکھ کر جس قدر اداس ہوں گے نا، اس کو کوئی دنیا کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا آج اگر ہمارے اندر بد اخلاقی ہے، بے نمازگی ہے، شراب نوشی ہے، سود خوری ہے، دین سے دوری ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر عذاب ہے، یاد رکھیں۔ تو اس طرف ہم متوجہ ہوں، یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے عذاب کی گرفت میں نہیں، ہم آزاد ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، نہیں، یہ بہت بڑے عذاب میں ہم مسلط ہیں اس وقت۔ اگر کوئی 5 وقت کا نمازی بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے، پیار محبت بھی ہے، احکام الہی کو مد نظر رکھتا ہے اور مکمل اللہ کے احکام کے مطابق چل رہا ہے، شراب سے دور، سود سے دور، لڑائی جھگڑے سے، تصادم ٹکراؤ سے دور ہے، وہ اس وقت اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کی خاص اس پر رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بلکہ کروڑوں رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں، جو اس طرح کی زندگی جی رہا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم اس طرف متوجہ ہوں، دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔